بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو اردو اسباق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ امتحانات میں اگر آپ نے پورے نمبر لینے ہیں اور جو تمام بورڈز ہیں ان کا امتحانی طریقہ کار پیٹرن ہے، ان کی نمبر سکیم ہے، اس کے بالکل مطابق آپ کو جو طریقہ لکھوانے جا رہا ہوں، اس طریقے پر اگر آپ نے عمل کر لیا، اسی طرح آپ نے اگر خلاصہ لکھا تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے حل سوال نمبر 8، یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں۔ آپ نے جو بھی سوال نمبر آپ کے امتحانی پرچہ میں ہو وہ لکھنا ہے، یاد کیجئے گا، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، 9، 8 ہو، جو بھی ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سرخی ڈالنی ہے خلاصہ۔ خلاصے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لکھنا ہے سبق کا عنوان۔ یہاں پہ ہم نے اخلاق حسنہ مثال کے طور پر لے رہے ہیں، پہلا سبق 9 کی جو نئی کتاب ہے اس کا، اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے آپ نے، سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے ماخذ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سبق کون سی کتاب سے، مصنف کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے پیراگراف بنا کر لکھنا شروع کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن مجید کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، پورے کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی، خوش اخلاق، مہربان، رحم دل، ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ موجود ہوتا غریب اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ یعنی جب ہم نے خلاصہ کرنا ہے، اس کو مختصر کر کے بیان کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے بیان کرنا ہے، 2-3 پیروں کا اکٹھے اس کو 2-3 پیروں کو اکٹھے ملا کے ان کا خلاصہ کر دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق مذہب لوگوں کو مہمان ٹھہراتے اور ان کی خوب خاطرداری کرتے اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو کھلاتے پلاتے، چاہے تمام گھر والوں کو خود بھوکا رہنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے تھے اور سب کے ساتھ مل کر ان کے برابر بیٹھتے اور مل جل کر کام کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتے، ان کی ہر حال میں مدد کرتے، ان کے قرض اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی تیمارداری کرتے، سب کو معاف کر دیتے، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کا خاص خیال رکھتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے، نیا پھل اور میوہ سب سے کم عمر بچے کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق وضع کیے اور انہیں عزت و احترام سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی و بے انصافی برداشت نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ قبیلہ مخزوم کی عورت کے چوری کا واقعہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود دشمن پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کا پیکر تھے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں، پریشانیاں اور مخالفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کو کم نہ کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء اور تاجدار کائنات ہو کر بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور اصحاب کئی کئی دن تک بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زرہ 3 کلو جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سادگی سے گزاری، مگر کبھی چہرہ مبارک پر خشک مزاجی اور روکھا پن نہ آنے دیا۔ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں گزاری۔ خوف خدا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہا۔ تو یہ آپ کا خلاصہ ہوا۔